وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اکیلا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر۔ اذان قدر جس طرح سے پرفتن دور ہے، دین اسلام کے خلاف ایک عجیب سی ایک یلغار ہے، چاہے آپ الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیں، چاہے آپ پرنٹ میڈیا اٹھا لیں، ہر طرف جو ہے دین اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہیں تو قرآن مجید کے خلاف استہزاء ہو رہا ہے، کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف جو ہے وہ کارٹون نما خاکے بنائے جا رہے ہیں، کہیں تو دین اسلام کے احکامات کو باطل قرار دیا جا رہا ہے، کہیں تو محدثین کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، مختلف قسم کے کرٹیسزم، مختلف قسم کے اعتراضات اللہ کے دین کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دور کے اندر ہم کھڑے ہیں یہ ایک میڈیا کا دور ہے، اور آج تو ہر آدمی جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے دین کا علم گھر بیٹھے حاصل ہو جائے، بس مجھے جانا نہ پڑے، مجھے جو ہے وہ سفر کرنا نہ پڑے، میں اپنا موبائل فون کھولوں اور وہاں پر جو بھی کوئی مجھے میرے ذہن کے مطابق کوئی اچھا اسپیکر نظر آ جاتا ہے میں اس کو سننا شروع کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ باطل جو ہے وہ چیز کی تعلیم دے رہا ہو اور ایسے نظریات امت کے اندر پھیلا رہا ہو کہ جس کا تعلق دین اسلام سے واسطہ ہی نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا فتنہ کس جگہ پر کھڑا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی فتنہ مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی ابتدا کے اندر ہی اہل علم اس کو پہچان لیتے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن جب وہ فتنہ عام ہو جاتا ہے اور عوام اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب عوام گمراہ ہو جاتی ہے، عامی گمراہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پہچانتا ہے کہ میں تو فتنے کا شکار ہو چکا ہوں۔ تو اس قدر فتنے جو آج تیزی سے امت کے اندر رائج ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کی بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس غم کے پیچھے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ تو وہ فکر اور وہ غم میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کفر، الحاد، انکار حدیث کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل دین ہم تک پہنچا دیا ہے نا، یہ مکمل دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اور سوال کیا، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، دین نہیں پہنچایا بلکہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ سے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دین آپ کے بندوں تک اہتمام کے ساتھ مکمل طور پر اور اس کے حق کے ساتھ امت تک پہنچا دیا۔ تو درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین پر لگا کر امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اذان قدر آج تو ایک عجیب سا ماحول ہے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، خیر الکلام قل ودل، بہتر بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہو مگر جامعت کے اعتبار سے ہو۔ میں یہ گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دور تو بڑا عجیب معاملات چل رہے ہیں کہ چاروں طرف دین اسلام کے اوپر جو یلغارے ہیں اور دین اسلام کے اصطلاحات کے خلاف کھیلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اس 100 سالوں کے اندر عرب سے ایک میگزین چھپتا ہے المقتبس، اس کی کوٹیشن ہے، اس نے کہا کہ 100 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
تقریباً پوری 60,000 کتابیں آپ کی ذات کے خلاف لکھی گئی ہیں. کتنی؟ 60,000 کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف لکھی گئی ہیں. لیکن ان کتابوں کا جواب اللہ جانتا ہے کہ الا ماشاء اللہ کسی نے دیا ہو کہ نہ دیا ہو، لیکن ہمارے پاس ان کتابوں کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے باہمی مسائل ہی ختم نہیں ہوتے. ہمارے وہ 12 مسائل ہی آج تک اس کو حل نہیں کیا کسی نے، جبکہ واللہ وہ 12 مسائل اللہ کے نبی نے حل کر دیے ہیں. اب یہ بات کہ میں نہ مانوں، آپ کسی کو بھی کتنے بھی دلائل دیں، اگر وہ کہہ دے کہ میں نہ مانوں تو پھر کوئی اس کو منوا سکتا ہے جی؟ وہ کہہ دے میں نہ مانوں، بھائی میں نہ ماننا ہی نہیں ہے، تم کتنے ہی دلائل دو. آپ دیکھیں نا، دلائل کے انبار دیتے ہیں. جب مناظرے ہوتے ہیں تو حدیثوں کی کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سامنے والا بھی لاتا ہے، یہ بھی لاتا ہے، دونوں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں. اللہ کی قسم، حق کے علاوہ جو باطل ہوتا ہے یہ کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ سامنے والا بھی تو میرے نبی کی بات کو قول کو نقل کر رہا ہے. تو جہاں اسلام کی بات آتی ہے نا، جہاں دین اسلام کی بات آتی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈٹ جاؤ اس کے اوپر کہ جب تک کہ تم اس دین اسلام کے مخالف کا قلعہ خما نہ کر دو. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ کا. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو جو ہے منور فرمائے. آپ نے بڑا عظیم کام کیا ہے، عیسائیت کے خلاف، بہائیہ مذہب کے خلاف، ہندو دھرم کے خلاف. جب بھی کوئی دین اسلام پر کوئی کتاب لکھی گئی، جناب ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے فوراً اس کا جواب دیا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمارے شیخ نے بتایا کہ ہندوستان کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ ایک دفعہ احناف کا جو ہے وہ بہت بڑا مناظرہ ہو گیا عیسائیوں کے ساتھ. اچھا، شیخ ثناء اللہ عمر تصویر ہونا کا موجود فی ھذا الزمان، اس زمانے کے اندر شیخ موجود تھے. تو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا تو عیسائیوں نے احناف حنفی بھائیوں سے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا وتر پڑھتے ہو، کتنی رکعت وتر پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے نا، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وتر ہے. تو کہا کہ ہمارا جو تثلیث کا جو عقیدہ ہے نا، تثلیث کا جو عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ تثلیث کا عقیدہ کہ خدا، یسوع مسیح اور مریم یہ تینوں کائنات کا نظام چلاتے ہیں. بولا تمہارے اس وتر کے مسئلے سے ثابت ہو رہا ہے. کس مسئلے سے ثابت ہو رہا ہے؟ وتر کے مسئلے سے ثابت ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ تم نے یہ کہا کہ اللہ وتر ہے اور تم 3 رکعت وتر پڑھتے ہو. اور اس مناظرے کے اندر، اس ڈیبیٹ کے اندر یہ شرط پائی تھی کہ شیخ ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ کو نہیں آنے دینا اس مناظرے میں. اچھا، شیخ صاحب کو پتہ چل گیا کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ مناظرہ ہار رہے ہیں یہ وتر کے 3 رکعت مسئلے کے اوپر. اور کس سے ہار رہے ہیں؟ ملحدوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، سلیب کی پوجا کرنے والوں سے. اب ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا بیس بدلا. اچھا، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے اپنا بھیس بدلا اور بالکل بڑھاپے کی حالت میں جو ہے وہ ہاتھ میں عصا لی اور بالکل فقیری کے لباس پہن کر مناظرے کی جگہ پر پہنچ گئے. چوکیدار نے روکا کہ جی بابا جی کتھوں جا رہے ہو تسی؟ کہا کہ مناظرہ ہو رہا ہے، میرے بھی اندر جانے تو، میری زندگی کتنی باقی ہے، میں بھی دیکھ لوں کہ مناظرہ کیسا ہوتا ہے. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس پر پابندی لگائی گئی ہے یہ وہی شخص ہے، ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ ہے. تو ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ اندر داخل ہوئے. اب وہ مناظرہ چل رہا ہے اور مسلمانوں کی بولتیاں بند ہوئی بھی ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ ایک اور تم کہتے ہو کہ اللہ وتر ہے اور وتر تم 3 پڑھتے ہو. تو شیخ ثناء اللہ عمر تصویر جو ہے وہ چلتے 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 سیدھا اسٹیج پہ چڑھ گئے. عیسائیوں نے پوچھا بابا تسی کون ہو؟ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جو ہوں نا عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں. کون ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں میں. بولا ان کا دادا کدھر سے آ گیا؟ تو بولا جب دادا نہیں آیا تو پھر باپ کہاں سے آیا؟ جب دادا نہیں ہو سکتا تو پھر باپ کدھر سے آیا؟ تو شیخ ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ نے اسی وقت اس مناظرے کو جیت لیا. اور آج ہمارے یہاں ہمارے جو ہے وہ ممبر و محراب سے وہ باتیں نکلتی ہیں زبان سے، وہ لطیفے، آج وہ سنجیدگی ختم ہو چکی ہے عزیزان گرامی. آج وہ مسلمان امت کا ایک غم ختم ہو چکا ہے. آج ہمارے ممبر جو ہے لطیفوں کا گڑھ بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے. ابن الجوزی پر انہوں نے اپنے دور کے اندر ایک کتاب لکھی تھی
کتاب الحمقاء والغافلین، کتاب الحمقاء والغافلین، کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بڑے احمق قسم کے لوگ ہیں اور جو بس ان کا کام ہی لوگوں کو جو ہے وہ جناب علی لطیفے سنانا ہے۔ تو آج کا دور جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مکمل طور پر دفاع کیا جائے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بڑے ہی غیر معمولی انداز سے کی گئی ہے۔ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، صحابہ اکرام نے اپنے وقت کو قربان کر دیا، صحابہ اکرام نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی عزت، اپنی آبرو اس دین کو بچانے پر لگا دی۔ دیکھیں نا، امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلائل النبوہ کے اندر اور شعب کے اندر، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، اور اتنے غریب صحابی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس مقصد کیا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا دفاع کرنا۔ کیا تھا؟ حدیث کا دفاع کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے، مگر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان تھا کہ میرے نبی کی ہر بات کو حفظ کر لوں میں۔ ایک دفعہ بے ہوشی کی حالت میں گرے پڑے، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا اس کو، ایسا تو نہیں ہے کہ نشہ کیا ہو، اس وقت ابھی نشہ حرام نہیں ہوا تھا، اب پریشان ہو گئے لوگ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں کسی نشے کی حالت میں نہیں ہوتا تھا، 2 دن ہو جاتے پیٹ کے اندر روٹی نہ جاتی، اس بات کی فکر میں کہ میں اگر کمانے جاؤں گا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کون یاد کرے گا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ المستدرک میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا و زید بن ثابت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور زید نے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، زید نے ہاتھ اٹھائے اور زید رضی اللہ نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین آمین، اے اللہ زید جو تجھ سے مانگ رہا ہے سب کچھ اس کو عطا کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے میری باری آئی، میں نے تو پہلے وہی مانگا جو زید نے مانگا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے میرے اللہ ابو ہریرہ کو ایسا حافظہ عطا کر دے، اے اللہ ایسا ذہن عطا کر دے جو ابو ہریرہ تیرے نبی کی بات سنے اور مرتے دم تک کبھی نہ بھولے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، اے اللہ ابو ہریرہ کو ایسا حافظہ عطا کر دے۔ فرماتے ہیں امام بیہقی شعب کے اندر فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پورا دن نکل جاتا ہے، آپ کے مدرسے میں ہوتا ہوں، آپ کی باتوں کو یاد کرتا ہوں۔ کتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کی باتوں سے، حدیث سے کتنی محبت تھی، والہانہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی پورا دن نکل جاتا، میں آپ کی چوکھٹ چھوڑ کر نہیں جاتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رزق کے لیے دعا کر دیجئے، یہ کھجور کا ایک ہی تھیلا ہے میرے پاس، اس میں دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تیرے اس کھجور کے تھیلے میں برکت دے، کھول کر کبھی بھی مت دیکھنا، تو ابو ہریرہ اس میں ہاتھ ڈال اور کھاتا رہے، تو دنیا سے چلا جائے گا، یہ تھیلا کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھجور کے تھیلے میں ہاتھ ڈالتا رہتا اور کھجوریں کھاتا رہتا۔ اصحاب صفہ صحابہ اکرام ہوتے، ان سے پوچھتا کہ بھائی تم لوگوں کو کسی کو بھوک لگی ہے؟ کہتے کہ میں ہاتھ ڈال کے سب کو دیتا رہتا، سارے کھاتے رہتے۔ ابو ہریرہ چلے گئے، تھیلا کم نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری کے لگ بھگ جو ہے وفات پائی، 50 ہجری تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھیلا ایسے کا ایسے رہا، پھر اس کے بعد وہ تھیلا گم ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت، یہ حدیث کی برکات تھی۔ لوگ آج اسی کو جو ہے ایسا قرار دے رہے ہیں کہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ انسانی وہم ہے، یہ انسانی گمان ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث سے ہی حدیث کے اوپر نشانہ بناتے ہیں۔ ایک جگہ پنجاب کے اندر اسی طرح ایک بڑا پروگرام تھا، پروگرام کے بعد سوال و جواب کی نشست لگ گئی۔ سوال و جواب کی نشست میں ایک منکر حدیث کھڑا ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میمن صاحب آپ یہ حدیث کے جو رٹ لگائے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر تو ایسی حدیث ہے جو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ایسی کون سی حدیث آ گئی کہ جس کی وجہ سے تم جو ہے نا احساس کمتری کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہو؟ کہا کہ وہی حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے انسانوں کو اونٹنی کی پیشاب جو ہے وہ پلا دی۔ میں نے کہا وہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، وہ حدیث تو
بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو کوئی غبار ہی نہیں ہے، کوئی کلام ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی انسان کو پیشاب پلا دی ہو. میں نے کہا اللہ کے بندے، پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ تم حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہتا کہ میں تو نہیں مانتا. تو میں نے کہا جب تم حدیث کو مانتے نہیں ہو تو پھر صحیح بخاری کی حدیث یہ پیش کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو مان رہے ہو، جو حدیث پیش کی تم نے تم اس کو مان رہے ہو اور باقی حدیثوں کو نہیں مانتے، اس لیے تم اس کو مان رہے ہو کہ اس کے اوپر اعتراض کرنا ہے. میں نے کہا کہ بھائی یہ حدیث تو قرآن مجید کے مطابق ہے. اب اس کی عقل دنگ رہ گئی کہ اونٹنی کا پیشاب پلانا یہ حدیث قرآن مجید کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 قاعدے، پہلے حدیث سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو عقل اور عرینا کے کچھ لوگ آئے اور ان کے پیٹ پانی سے بھر گئے. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی ان کو. استسقاء کہتے ہیں پیٹ میں پانی بھرنے کو. وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو دیکھا، سبحان اللہ، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، کبھی بھی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نے ان کو دیکھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا ان کو اونٹ کے باڑے میں رکھو، اونٹنیوں کے باڑے میں رکھو، وَاشْرِبُوهُمْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، ان لوگوں کو اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پلا دو. اب یہاں پر میں پہلے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ عزیزان قدر ہمیشہ اس گر کی بات کو یاد رکھیں کہ دین اسلام کو اپنے ذہن کے مطابق کبھی بھی نہ ڈالیں. ہاذہ نقطہ جلیلہ مہمۃ جدا، یہ بڑا جلیل اور بہت ضروری نقطہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے دین کو اپنے ذہن کے مطابق مت بنائیں، بلکہ اپنی عقل کو اللہ کے دین کے مطابق بنا دیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہمارے پاس آتے ہیں نا ایسے لوگ جو منطقی لوگ ہوتے ہیں، ہر بات میں لوجک، ہر بات میں لوجک، ہر بات میں لوجک. میں ان کو کہتا ہوں بھائی میرے، ہر مسئلے پر لوجک نہیں چلتی. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کسی حلوائی کی دکان پر گئے، مٹھائی کی دکان پر گئے، آپ نے اس کو کہا کہ ارے میاں 1 کلو جو ہے نا، 1 کلو مجھے گلاب جامن دے دو. آپ نے کیا کہا؟ 1 کلو گلاب جامن دے دو. اس نے آپ کو پیک کر کے 1 کلو گلاب جامن دیا، آپ نے لیا، تھوڑا سا آگے بڑھے، واپس آئے، یار یہ گلاب جامن واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے، اس کی جگہ پر مجھے جو ہے نا 1 کلو لڈو دے دو. اس نے آپ کو 1 کلو لڈو پیک کر کے دے دیا، آپ وہ لڈو لے کر باہر نکل گئے. دکاندار نے بلایا، حضرت پیسے تو دے دیں. پیسے تو آپ نے دیے ہی نہیں ہیں لڈو کے، ایسے ہی چلے گئے. کہا کہ بھائی پیسے کس بات کے؟ کہا کہ اس لڈو کے. کہا کہ یہ تو میں نے گلاب جامن کے عوض خریدا ہے. کہا کہ پھر گلاب جامن کے پیسے دے دو. کہا کہ وہ تو میں نے تمہیں واپس کر دیے، وہ تو تمہیں میں نے واپس کر دیے. گلاب جامن کے پیسے کس چیز کے؟ اب یہ لڈو تو میرے ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ بات صحیح کہہ رہا ہے. بتائیے، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ عقل کہہ رہی ہے بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. گلاب جامن واپس کر دیے، وہ اس کو دے دیے، اور گلاب جامن کے عوض پر لڈو لے لیے. پیسے کس چیز کے؟ لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے ڈرامہ ہے اور یہ دھوکہ ہے، پیسے دینے پڑیں گے. آپ دیکھیں نا، آپ نماز کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی نماز کے اندر ہوا کیا کہ آپ کی ری خارج ہو گئی، آپ کی ری خارج ہو گئی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، وضو کرنے جاتے ہیں، وضو میں کون سے اعضاء دھوتے ہیں؟ اعضاء کون سے دھوتے ہیں؟ چہرہ، ہاتھ، پیر، سر کا مسح کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے کیا وضو ان جگہوں سے ٹوٹا ہے؟ نعم، ما جوابکم عندکم؟ وضو کس جگہ سے ٹوٹا ہے؟ جس جگہ سے وضو ٹوٹا ہے آپ نے اس جگہ کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، بلکہ اس جگہ کو ہاتھ لگایا جہاں سے وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے. پتہ چلتا یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ عقل کو تابع بنا دو دین اسلام کے. تو اب یہاں جو اونٹنی کی پیشاب کا جو مسئلہ ہے، یہاں پر بھی ہمیں اپنی عقل کو دین اسلام کے تابع بنانا پڑے گا. مسئلہ کیا تھا؟ پیٹ میں پانی بھر چکا تھا. قرآن مجید نے 4 مقامات پر 4 چیزوں کو مطلق حرام قرار دیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 172 173 آیت، سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3،
سورہ انعام سورہ 6 کی 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115. یہ 4 جگہوں پر 4 چیزیں اللہ پاک نے حرام کی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 172 میں ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. جو کوئی شخص مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے بہتے ہوئے خون کو، سور کے گوشت کو، اور ہر وہ جانور جو اللہ کے علاوہ، یا ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی، کسی اور کے نام پر پکاری گئی، اور ہر وہ مردار جو خود مردار ہو گیا. یہ فرمایا کہ 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں. لیکن فرمایا ہاں جو لاچار ہو جائے، جو مجبور ہو جائے، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور چارہ نہ رہے تو اس میں سے کچھ کھا لے اور اپنی زندگی بچا لے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مجبوری کی کیفیت کے اندر اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اگر ان حرام اشیاء کے اندر کوئی چیز کھا لے بندہ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا اسم علیہ، لام کر کے جو ہے اس کی نہیں کی طرف بتا دیا، اس کی نفی کی طرف دلالت کر دی کہ دیکھو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس طرح سے آپ دیکھ لیں، آپ آغا خان ہاسپٹل کا وزٹ کریں، آپ دوسرے بڑے ہاسپٹلس کا وزٹ کریں جن کو یہ پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے. انگریزی کے اندر اس بیماری کو کہتے ہیں پلیورل ایفیوژن. آپ اس کو دیکھیں، ان کے کندھوں میں سوراخ کیا جاتا ہے، ان کے گردوں کی طرف سوراخ کیا جاتا ہے، اور آدھی انچ کا پائپ ڈال کر سرنج کے ذریعے پیٹ سے اور پھیپھڑوں سے پانی نکالا جاتا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اور رأیت بنفسی، میں نے خود نے دیکھا ہے. ان ہاسپٹل کا وزٹ کیا ہے؟ اس حدیث کی دفاع کی وجہ سے کہ 19 سال کی لڑکی میں نے دیکھا، ہمارے رشتہ دار تھی خاندان کی، وہ ایسی ہو گئی اس تکلیف کے اندر جیسے کہ کوئی 4 یا 5 سال کی بچی. تکلیف برداشت نہیں ہوتی. قربان جائے اللہ کے نبی پر. کیا جائے؟ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں کہتا ہوں یہ دین اسلام ہے، عیسائیت نہیں ہے. یہ دین اسلام ہے، یہ ہندو مت نہیں ہے. یہ دین اسلام ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی پیشاب میں اور اونٹنی کے دودھ کے اندر ان تمام مریضوں کا شفا رکھا ہے اللہ پاک نے. ڈاکٹر خالد غزنوی کہتے ہیں 3 سال کا ایک معصوم بچہ میرے پاس آیا حیدرآباد سے. ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب علاج نبوی جدید سائنس 4 جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 147 پر کہتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ آیا میرے پاس اور میں نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے. اب میں پریشان کہ یار اس کو اتنی تکلیف دے، علاج میں کیسے کروں اس کا. کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پریشان مت ہو، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اس مسئلے کے اندر موجود ہے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اس مسئلے میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے ایسے مریضوں کے لیے علاج 1400 سال پہلے ہی متعین کر دیا. ڈاکٹر صاحب اہل حدیث تھے، حدیث پر ایمان تھا ان کا. انہوں کا دکھاؤ صحیح بخاری کی حدیث. کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث دیکھی. صحیح بخاری کو حدیث دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوشی محسوس ہوئی. میں نے فوراً بغیر کسی چیز کے میں نے فوراً اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ اس معصوم بچے کو پلا دیا جس کے پیٹ میں اور پھیپھڑوں میں پانی بھرا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ کچھ ہی مہینوں میں سارا پانی باہر نکل گیا. آج وہ بچہ صحت کے ساتھ 18 سال کا جوان ہے. تو عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ مناظرے ہو رہے ہیں، مناظرے میں کون ہار رہا ہے اور کون جیت رہا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دلیل کی طرف دیکھتے ہیں. کس کی طرف؟ ہم دلیل کی طرف دیکھتے ہیں. اور جو اہل حق ہوتے ہیں، اہل الحدیث ہوتے ہیں، ان کا وتیرہ ہی دلیل ہے. ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام، آپ نے نام سنا ہوگا شیخ البانی کا. بڑا مختصر ترین ان کا مناظرہ تھا. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے مختصر ترین مناظرہ شیخ البانی کا تھا. ایک شخص آیا شیخ البانی کے پاس، ہے نا، ناصر الدین البانی، نام سنا ہوگا آپ نے، سلسلۃ الصحیحہ و سلسلۃ الضعیفہ جنہوں نے لکھی ہے، اور ماشاءاللہ 60,000 حدیثوں پر کام کیا انہوں نے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے. ایک آدمی آیا، کہتا ہے شیخ البانی سے کہ میں خود اپنی ذات کے اعتبار سے غیب جانتا ہوں. کیا کہا؟ اپنی ذات کے اعتبار سے عالم الغیب ہوں، میں غیب جانتا ہوں. شیخ الاسلام شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم سب کچھ جانتے ہو، آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوا، کیا ہونے والے، سب کچھ. کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، مناظرہ کرو. البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شرط پہ مناظرہ کروں گا. اس نے کہا کون سی شرط؟ کہا کہ تمہیں جب شرط کا پتہ نہیں ہے تو تم مناظرہ غیب کے اوپر خاک کرو گے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو کتاب اور سنت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ غیر تحریف شدہ کلام ہے۔ کیا ہے یہ؟ کتاب اور سنت غیر تحریف شدہ کلام ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی حدیثوں کے ترجمے ہو رہے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں، بڑی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں بڑے غور سے دیکھا کریں کہ کس کی تفسیر پڑھنی ہے اور کون سی حدیث کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ آج ہم لے لیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا علامہ وحید الزماں ٹونکی کا نام، آپ نے سنا ہے علامہ وحید الزماں، جنہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ کون تھے؟ اصل میں ان کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے تشیع کو پھیلانے میں۔ یہ اہل الحدیث نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے تو میں امت تک یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کے حدیث کے ترجمے مت پڑھیں، بلکہ دارالسلام کے جو ترجمے آئے ہیں نا پوری سیاہ ستہ کے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کے، تو الحمدللہ وہ ترجمے لیں اور ان ترجموں کو پڑھیں۔ بہترین محقق ترجمے اور محقق تشریح اور توضیح ہے، کیونکہ علامہ وحید الزماں ٹونکی جو تھے وہ تشیع کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے اسحاق جھالوی نے تشیع کو پھیلایا ہے اہل الحدیث کے اندر، آپ کو پتہ ہے، روافضیت کو پھیلایا ہے، اور اسی کو تتمہ کس نے کیا؟ محمد علی مرزا نے۔ آج آپ دیکھ لیں محمد علی مرزا کیا گل کھلا رہا ہے حدیثوں کے خلاف، صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ من ذالک منافقین قرار دے دیا، صحابہ اکرام کو جو ہے وہ مرتد قرار دے دیا، صحابہ اکرام کو جو ہے وہ ایسا قرار دے دیا کہ صحابہ اکرام کے اندر عدل اور انصاف تھا نہیں، اور اس کے نزدیک سب کچھ تو ہے وہ مولا علی ہے بقول اس کے۔ لیکن آج ہم کیا ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کتاب و سنت سے چمٹی بھی بات کر رہا ہے، بھائی وہ تو ہمارے لیے زہر کا کام دے رہا ہے۔ تو میرے دوستوں میرا مختصر سا پیغام یہ ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ چلیں، اور صحیح المنہج، صحیح العقیدہ علماء کی کتابیں پڑھیں ہیں، اور تفاسیر کے حوالے سے صحیح العقیدہ جو علماء ہیں ان کی تفاسیر پڑھیں، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ کہیں قرار نہیں ہے۔ اتنی تیزی سے گمراہی پھیل رہی ہے، اتنی تیزی سے گمراہی پھیل، آج یہ دیکھیں نا روشنلسٹ، آج یہ عقل پرست، انہوں نے ناک میں دم مچایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے آج کے دور میں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، یہ خود بخود زمین و آسمان پیدا ہو گئے، یہ چاند ستارے خود بخود سب پیدا ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے جو ہے، اس کے حوالے سے جو ملحد جو فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سب عقل پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عقل پرستی ہے نا بھائی، عقل میں بات نہیں آ رہی، منع کر دیا جی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے مختصر یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ چمٹے رہیں اور صحیح العقیدہ کتب کی طرف مراجعہ کریں، کوشش کریں عزیزان گرامی، سب سے پہلے کوشش یہ کریں قرآن ترجمے سے پڑھیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو ہے وہ آپ جو ہے اس کا ایک دفعہ مطالعہ کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ عقیدہ اور دین کتاب اور سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو شخص بھی، کوئی بھی شخص ہو، اللہ جانتا ہے اگر وہ کتاب اور سنت کے ساتھ چمٹا رہا اور پوری زندگی اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں گزری، میں آپ کو بڑے رسوخ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب کر دیں گے۔ بھائی کوئی سب چاہتے ہیں بھائی کلمہ نصیب ہے، سارے چاہتے ہیں نا بھائی کہ اللہ تعالیٰ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب حدیث کی قدر اور اس کی منزلت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے بہت سارے شاگرد آپ سے علم دین حاصل کر رہے تھے، بس میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ باہر آواز لگ گئی کہ جی مدینے کے اندر ایک ہاتھی آ گیا ہے۔ کیا آواز لگی؟ مدینے میں ایک ہاتھی آ گیا ہے۔ امام مالک کے سارے شاگرد کھڑے ہوئے اور ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ کہاں دیکھنے کے لیے چلے گئے؟ ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ امام مالک کا ایک شاگرد یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں گئے۔ امام مالک نے کہا کہ بیٹے تم کیوں بیٹھے ہو؟ دوسرے تمہارے بھائی گئے ہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے، تم بھی چلے گا، تم بھی ہاتھی دیکھو۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ نے فرمایا امام مالک کو کہ استاد جی اندلس سے لمبا سفر کر کے
مدینے پہنچا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں پہنچا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جب شغف اور جب دل کے اندر محبت تھی نا تو اللہ نے کیا نوازا۔ آپ کو پتہ ہے جو موطا امام مالک جو عام کتب خانوں کے اندر اور عام لائبریریز کے اندر جو ہمارے ہاں موجود ہے نا، یہ موطا امام مالک اسی شاگرد کی لکھی ہوئی ہے، یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے اس کے اخلاص اور دین حدیث کے علم سے شغف اور اس کی محبت کا نتیجہ یہ دیا کہ جو انہوں نے موطا امام مالک لکھی، آج وہ موطا امام مالک کا نسخہ دنیا بھر میں پہنچا ہوا ہے۔ ان کے لیے صدقہ جاری اللہ نے بنا دیا۔ تو میرے دوستوں، اگر کوئی اختتام چاہتا ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ حدیث سے محبت رکھے، وہ حدیث کی خدمت کرے اور اعتراضات کی کوئی فکر نہ کرے، کوئی اعتراضات کی فکر نہ کرے۔ جب بھی کوئی اعتراض آپ کے ذہن میں آئے کتاب اور سنت کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کے ملحد ٹکرا جائے آپ کے سامنے، چاہے کوئی عیسائی ٹکرا جائے، کوئی منکر حدیث ہو، انشاءاللہ آپ کا بھائی حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا طالب علم، کبھی بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا کام یہی ہے، کتاب اور سنت کا دفاع عن السنہ، دفاع عن الاسلام، دفاع عن الصحیحین، بخاری اور مسلم کا دفاع کرنا، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور ہم اللہ کی ذات سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ ایک گزارش، الحمدللہ اسی منہج کو چلتے ہوئے الحمدللہ ہمارے ادارے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح منہج پر، دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔